ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت ذاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ آج کے جو حالات ہیں اس موضوع پر مسلمانوں کے کیا حالات ہیں اور کیوں ہیں، کس وجہ سے ہے اور اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا، اس کو اس طریقے سے آپ محسوس کریں کہ کبھی آپ ایسا دیکھیں دنیا کے اندر کہ ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، غلط کاروبار کرنے والے، گناہوں کے اندر زندگی گزارنے والے، کھلے عام رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کو اگر آپ پھلتے پھولتے دیکھیں تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ یہ حق پر ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اس وقت ایک کنفیوژن پوری دنیا کے مسلمان جس کے شکار ہو چکے ہیں، وہ کنفیوژن پھیلا ہوا ہے کہ آخر ظلم و زیادتی کا طوفان دنیا کے ایک کنارے پہ بپا ہے، بے گناہ ننھے بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، عمارتیں مسمار کی جا رہی ہیں، شہر کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ پھر بھی کیا وجہ ہے کہ ظلم کرنے والے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ آرام سے زندگی گزار رہا ہے؟ یہ سوال اٹھنا واجبی ہے، اور یہ سوال در حقیقت ہر انسان کے دل و دماغ کے اندر گردش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ یہ خیال صرف آپ کے ذہن میں آیا ہے، حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو بہت سارے پاپ کے دلدل میں ڈوبے ہوئے اور حرام کاروبار کرنے والوں کے پاس دولت کی فراوانی دیکھ کر صحابہ بھی یہ سوچنے لگے کہ آخر یہ ایسا کیوں؟ تو انہوں نے حضور سے بھی سوال کیا اس کے بارے میں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ رب قدیر جل جلالہ کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، ظلم ایسی چیز ہے کہ اللہ عز و جل اسے گوارا نہیں فرماتا۔ اللہ کفر کو گوارا کر لے گا، ظلم کو گوارا نہیں کرے گا۔ اور اسی کو قرآن مقدس میں رب قدیر نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو بے خبر گمان نہ کریں، عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظلم کر رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ غافل ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا باخبر بھی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، مولا جانتا بھی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ ظالم کو اتنی ڈھیل کیوں؟ ظالم کو اتنی مہلت کیوں؟ تو قرآن نے کہا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہ ان کے معاملے کو مؤخر کیا گیا قیامت کے دن کے لیے، تاکہ قیامت کے دن ان کی آنکھیں بچھی کی بچھی رہ جائیں۔ یعنی یہ بات یاد رکھیں، کچھ گناہوں کا عذاب اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور کچھ کا اللہ عز و جل آخرت میں عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی ظالم ایسا ہے ہی نہیں جس کو اللہ نے دنیا میں بھی بدلہ نہ دیا ہو اس کے ظلم کا، اور آخرت میں بھی بدلہ نہ عطا فرمائے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا، حدیث مبارکہ میں دو گناہ
گناہ کے عذاب مرنے سے پہلے اللہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. 2 گناہ، ایک ظلم اور دوسرا صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی یعنی رشتے کاٹنے کا گناہ. جو بھائی بھائی میں لڑاتے ہیں، میاں بیوی میں لڑاتے ہیں، بھائی بہن میں لڑاتے ہیں، خاندان خاندان میں لڑاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہ ایسا ہے کہ اس کی سزا اللہ مرنے سے پہلے دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. تو اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، اور تاریخ اٹھا کر ہر ظالم کی زندگی پڑھ لیجیے آپ. کوئی دنیا میں ظالم ایسا گزرا ہی نہیں جس کو اللہ نے دنیا میں اس کے ظلم کی سزا نہ دی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظلم کرنے والا کبھی تصور کرتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں، میں بڑا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، اور سامنے والے کو کمزور دیکھ کر اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے. اور کبھی ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ مظلوم اتنا بے بس ہو جاتا ہے، اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ آواز بھی نہیں اٹھا پاتا. اس کو فرمایا گیا کہ جب کبھی کوئی ظالم کسی بے گناہ پر ظلم کرتا ہے جو کمزور ہے تو بیچارہ چپ رہتا ہے، مار کھاتا ہے، برداشت کرتا ہے، ہاتھ پیر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے، کچھ نہیں بولتا، چپ چاپ برداشت کرتا ہے. تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرا ایک بندہ اتنا بے بس ہے کہ ظالم کے سامنے بول بھی نہیں پاتا، اتنا سہما ہوا ہے، اتنا ڈرا ہوا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتا کہ مجھے مت ستاؤ، بول بھی نہیں پاتا. مولا یہ تیرے بندے کی کیفیت. تو رب قدیر جل جلالہ جلال میں آتا ہے اور فرماتا ہے میری عزت کی قسم میں اس بندے کو ہلاک کر کے رہوں گا. ظلم روا ہے ہی نہیں، کبھی کسی کمزور پر ظلم کرنا ہی نہیں چاہیے. یہی وجہ ہے، بہت غور سے یہ پوری گفتگو آپ کے ذہن میں رہے یا نہ رہے، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا. جیسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مرتبہ کے مدینہ منورہ کے سفر میں رب کی طرف سے یہ سوچ مجھے نصیب ہوئی، ذہن میں رکھیے گا. اگر کسی کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، غور کیجئے گا، اگر کسی کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں نرمی پیدا کر دیتا ہے. اور اگر کسی کا تعلق دنیا دار اور دنیا کے تاجداروں سے ہو جائے تو اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے گا اگر کسی کا تعلق اس منسٹر سے اس منسٹر سے تو وہ سینہ تان کے اکڑ کے چلے گا، لیکن اللہ والوں کا تعلق تو خدا سے ہوتا ہے، لیکن وہ کبھی اکڑ کے نہیں چلتے، وہ بالکل نرمی کے ساتھ چلا کرتے ہیں. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظلم کی بھی قسمیں ہیں. ظلم کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم ہے شرک، جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. تو ایک ظلم تو یہ ہے کہ اللہ کا کسی کو ہم شریک ٹھہرائیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم. اللہ ایک ہے
وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، یہ اس کی شان، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسرا ظلم مخلوق پر کرنا، مخلوق کا مخلوق پر کرنا، کوئی انسان کسی پر ظلم کرے، جیسا کہ عام طور پر آج دنیا میں ہو رہا ہے، اور ہر ظالم یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا 30 مار خاں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، میں جو چاہوں کر لوں۔ میاں اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں۔ ظلم کی سزا مقرر ہے، وہ مل کر کے رہے گی، مل کر کے رہے گی، اور کیسی ملے گی اس کو بھی قرآن نے مینشن کیا، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ہی ہم بستی والوں کی پکڑ کرتے ہیں جو ظلم کرتے ہیں، اور بے شک اس کی پکڑ سب سے سخت ترین ہے، وہ پکڑے تو دنیا چھڑا نہیں سکتی، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے اس کی پکڑ۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پر رب قدیر جل جلالہ نے ظالم کے حوالے سے فرمایا کہ جو لوگ زمین پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ عز و جل فوراً پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ان کے لیے اللہ نے ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو اللہ انہیں ہلاک کروا دے گا۔ تو ناظرین اگر بیان اچھا لگے تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ کرنے سے اپنے حفاظت فرمائے، اور خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل ذکر رسول کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے، جس سے آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔